الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے مراد یہ ہے، ایک تو ترجمہ ہے نا صاف، ایک اس کا یہ بھی مراد ہے اس کا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی جدھر تو دیکھتا ہے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی صفات تجھے نظر آتی ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پر قائم رہتے ہوئے بغیر حلول کے ہر چیز میں نور کی حیثیت رکھتا ہے، ہر چیز میں نورن علی نور ہے۔ تو اس کو ہی کہتے ہیں کہ اپنی ذات و صفات پر قائم رہتے ہوئے دوسری صفات میں ظاہر ہونا وحدت الوجود ہے، یعنی اس کی وحدانیت قائم رہتی ہے۔ بات چل رہی تھی پرویز صاحب نے، جو وحدت الوجود ہے، اس کے عقیدے کو پہلے اس سے گفتگو میں بات ہوئی ہے، اس عقیدے کو خراب سمجھا اور حلول کا قرار دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ بات یاد رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پر قائم رہتے ہوئے وحدت الوجود ہے۔ اللہ کی کوئی ذات، کوئی صفات، اللہ کی ذات جو ہے، کوئی صفت، کوئی کمال کسی چیز میں حل نہیں ہوتا۔ جیسے دودھ میں چینی یا پانی، نمک، دودھ جس میں ہم حل کر لیتے ہیں نا کسی چیز کو، کوئی بھی چیز ہو، شربت وغیرہ، تو اس میں حل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتا نا، تو اس نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات پر قائم رہتا ہے، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفت، کمال، ذات شفٹ نہیں ہوتی، حل نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول، اور یہ کفرانہ عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب کا ہے، ہندوؤں کا ہے، کافروں کا ہے، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کو جو مسلمان یہ عقیدے کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول کی ہوئے، وہ کافر ہے۔ تو پرویز صاحب نے بشمول شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بزرگان دین جن میں تمام صوفی شاعر شامل ہیں، کسی کو نہیں بخشا۔ وحدت الوجود کے متعلق لکھتے ہیں کہ مجدد الافسانی سرہندی نے اسے عام کیا۔ یہ دیکھیے تصوف کی حقیقت از غلام احمد پرویز، صفحہ 99، مطبوعہ لاہور۔ بزرگان دین کے کلام سے پرویز صاحب نے تمسخر کیا اور اقلیم تصوف کی ہر اصطلاح اور لفظ پر تنقید کی۔ جب پرویز صاحب اکابر امت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے ہیں تو ہم بھی ان کی کاوشوں کو بانگاہ تمسخر ہی دیکھیں گے۔ جو یہ کہے کہ روحانیت کا لفظ یا مفہوم قرآن، یعنی روحانیت کا لفظ یا مفہوم قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے، یہ آیا ہی نہیں ہے لفظ روحانیت کا، تو وہ روحانی لوگوں کو کیسے مان سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں روحانی لوگوں کو؟ پرویز صاحب شاید قرآن کریم کو روحانیت سے خالی سمجھتے ہیں، جو ان کی سراسر غلط فہمی تھی، جو انہیں گمراہ کر گئی۔ اس لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا، نعوذ باللہ، اگر قرآن مجید روحانیت سے خالی ہے تو ان پر قرآن مجید اثر انداز کیسے ہوا؟ اثرات و کیفیات ہی تو روحانیت ہے۔ روح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اثر کرے، کیفیت کرے، ایک وجد پیدا کرے۔ مکاشفات ہیں، مشاہدات ہیں۔ روحانیت کے سر پر کوئی سینگ تو نہیں ہوتے کہ پہچانا جائے، صاحب حال انسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال جس کی رہنمائی صرف اس کی عقل ضعیف کرتی ہو، اور جس نے کبھی کسی صاحب حال کی نگاہ برق اثر ہونے کے ہوش ربا جلوے دیکھے ہی نہ ہوں، وہ مادہ پرست ذہن ما بعد الطبیعاتی دنیا کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ ابو جہل کو کیا شعور کہ مقام قرآن کیا تھا، اور جانے قرآن کس کی ذات جلیلہ تھی، اسے کیا پتا؟ اصطلاح بت
بے پیر اسی پر ہے درست، اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، جس کا مرشد نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں۔ یہ اکبر آبادی کہہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی شعر کی تشریح کریں گے آگے چل کے، تو پھر ذرا صحیح سمجھ آئے گی، ورنہ یہ بھی ذرا انسان کا ذہن کو تھوڑا سا نا متزلزل کر جاتی ہے، ایسی اشعار یا ایسے گفتگو انسان پہ اگر خصوصی فیض نہ ہو، اور کسی کی اگر نگاہ کرم نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نور نہ ہو، تو انسان پھر بھٹک جاتا ہے ایسے کلاموں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فضل کرے، ہم سب پہ فضل کرے، سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔